اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم على بعض فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کسی متعین مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے لکھنے سے، جیسا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور جس کے اوپر حق ہے اسے املا کرانا چاہیے، اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور جس کے اوپر حق ہے اگر وہ نادان ہے یا کمزور ہے یا وہ نہیں لکھا سکتا ہے تو اس کا جو ولی اور ذمہ دار ہے عدل کے ساتھ لکھا دے، اور اپنے میں سے مردوں میں سے 2 گواہوں کو مقرر کر لو۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ایسے گواہوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی، اور شہادت دینے والوں کو جب بلایا جائے تو ان کو تأمل نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے لکھنے سے، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، متعین مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب ہے، اور شہادت ادا کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ تمہارے درمیان شک اور شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ اگر دست بدست کوئی دستگرداں تمہارے درمیان تجارت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نہ لکھو، اور جب بھی معاملہ کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا کسی گواہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جانی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ فسق اور فجور کی چیز ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لکھنے والا میسر نہ ہو تو رہن قبضے میں رکھ لو، اور اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہے تو جسے امانت دی گئی ہے اسے پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور گواہی کو چھپاؤ مت، اور اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ گنہگار ہے جس سے اس کا دل متاثر ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف اور باخبر ہے۔ اس سے پہلے
انفاق کا حکم تھا، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اس کے آداب بتائے گئے، اور اس کے بعد سود کی ممانعت کا ذکر کیا گیا۔ انفاق جو ہے کشادہ دلی کی علامت ہے، اور سود کا جو معاملہ ہے وہ تنگ دلی اور کنجوسی کے، کسی کی ضرورت سے استحصال کر رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس سے سود لے رہے ہیں، غریب کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو انفاق کی ترغیب دی گئی ہے، سود کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے تو ان کے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سود کتنی بڑی برائی ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بعد قرض سے متعلق ہے کچھ ہدایات دی گئی کہ قرض کا اگر لین دین ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لین دین میں لوگ لکھا پڑھی نہیں کرتے ہیں تو بعد میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی قرض کا معاملہ ہے تو باقاعدہ اس کو ایک متعین مدت کے لیے طے کرنا چاہیے، کتنے دن کے لیے قرض لے رہے ہیں، اس کی ایک دستاویز یادداشت بنا لینی چاہیے، اس پر گواہوں کا دستخط کرا لینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو اس کی جو ہے تاکید کی گئی۔ تو یہ جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ دین کے معنی قرض۔ تو چونکہ اس آیت میں قرض کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں، اس لیے اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، پورے ایک پیج پر ہے یہ، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک آیت ہے یہ آیت دین کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور باقاعدہ اتنی لمبی آیت آئی ہے کہ قرض کا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو، گواہ ٹھہرا لیا کرو، انصاف کے ساتھ لکھو، گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دو، تمہارے پاس گواہی ہے تو اس کو چھپاؤ مت۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی کو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر پوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ معاملات کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوگی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پوری تفصیل ہے اس میں، اور ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان لانے والو، جب کسی متعین مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ قرض کسی سے لے رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کی مدت متعین کرنا چاہیے۔ مدت نہیں متعین کریں گے تو بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے طے کر لیا کہ بھائی 3 مہینے کے لیے مجھے قرض چاہیے، تو دینے والے کو بھی اطمینان رہے گا کہ 3 مہینے میں مجھے مل جائے گا۔ آپ نے کوئی مدت نہیں متعین کی، قرض لے لیا، اب اس کے بعد اس آدمی کو ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو کہے اتنی جلدی کیا پڑی ہے، تو اختلافات ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ قرض کا اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کی مدت متعین کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدت پوری ہو گئی، آپ کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، تو اور مہلت لے لیجئے کہ بھائی صاحب میں نے قرض لیا تھا، 3 مہینے کے لیے لیا تھا، 3 مہینہ پورے ہونے والا ہے، لیکن ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں، 1 مہینے کا اور موقع دے دیجئے۔ تو لوگ خیال کرتے ہیں موقع دے دیں گے۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ کہی گئی ہے کہ قرض کا کوئی معاملہ ہو تو متعین مدت کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تم قرض کا معاملہ کرو متعین مدت کے لیے، دوسری بات کہ فاکتبوہ ہو، تو ایک یادداشت تیار کر لو، ورنہ بعد میں کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے 6000 دیا تھا، وہ کہے گا میں نے 5000 لیا تھا، اب جھگڑا ہوگا۔ لیکن اگر چیز لکھی رہے گی اور اس کے اوپر گواہی رہے گی اور سب کے دستخط رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ تو دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس کو لکھ لو، اس کی ایک یادداشت تیار کر لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اچھا، اس زمانے میں لکھنے والے کم تھے، تو کہا گیا کہ جو بھی لکھنے والے ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ دستاویز لکھ دیں۔
اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ تو پڑھے لکھے نہیں، جو چاہو لکھ دو. اب تو خیر پڑھے لکھے سبھی لوگ ہو گئے ہیں، لیکن پہلے لکھے پڑھے لوگ کم ہوتے تھے. کوئی خط آتا تھا تو پڑھانے کے لیے محلے میں جاتے تھے کہ اس کو پڑھ کے سنا دیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جواب بھی لکھواتے تھے. ملیشیا میں لوگ رہتے تھے تو لکھے پڑھے لوگ بہت زیادہ نہیں تھے، تو خط بھی لکھواتے تھے. خط آتا تھا تو پڑھ کے کسی سے سنتے تھے. تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، دستاویز تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے لکھنے پڑھنے کا تو اس کو اس سلسلے میں انکار نہیں کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ نے اسے علم دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لکھا پڑھا ہے تو دوسروں کی مدد کرو، لکھ لو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ دستاویز لکھتے ہیں تو آپ کچھ فیس بھی لے لیجیے. جیسے آج کل بہت سے ہوتے ہیں نا وثیقہ نویس، وہ دستاویز تیار کرتے ہیں، ان کا جو چارج ہوتا ہے، جو فیس ہے وہ لے لیتے ہیں. تو کہا کہ اس سلسلے میں ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. فَلْيَكْتُبْ، اسے لکھنا چاہیے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، جو مقروض ہے، وہ املا کرائے. وہ کہے کہ بھائی لکھو کہ میرے اوپر ان کا اتنا روپیہ ہے، بطور قرض میں نے اس کو لیا ہے، اتنی مدت کے لیے لیا ہے. تو جو مقروض ہے، جس کے اوپر حق ہے، وہ یادداشت لکھوائے، املا کرا دے، بول دے، لکھنے والا لکھ دے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، یعنی صحیح صحیح بات بولے اور لکھنے والا صحیح صحیح بات لکھے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی کمی بیشی نہ ہو. جو املا کرایا جا رہا ہے وہی لکھے، جو صحیح بات ہے وہی لکھے، اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ہوا. اب وہ آدمی جو مقروض ہے، جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر قرض ہے، اگر کوئی نادان آدمی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا ہے، یا بہت بوڑھا آدمی ہے نا، وہ بھی نہیں املا کروا سکتا ہے، یا املا کرانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو کون کرائے؟ جو اس کا ذمہ دار اور گارجین ہے، اسے چاہیے کہ دستاویز لکھوا دے، کیونکہ وہی اس کا ذمہ دار اور گارجین ہے. تو جو ولی ہے، جو گارجین ہے، جو سرپرست ہے، وہ لکھوا دے. اچھا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ قرض جو ہے متعین مدت کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کی یادداشت لکھ لینی چاہیے. تیسری بات یہ ہوئی کہ اس پر گواہی کرا لینا چاہیے، یعنی ایک تو فریقین کے دستخط ہو جائیں اور اس کے بعد کم سے کم 2 گواہ، تاکہ کوئی اختلاف ہو تو وہ بتا سکے ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو مقرر کر لو، ان کی گواہی کرا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور 2 مرد اگر میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تو گویا 1 مرد کی جگہ پر 2 عورت کی گواہی رکھی گئی، یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں. تو عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں رکھی گئی ہے؟ گواہی وغیرہ کے معاملات ایسے ہیں جو عام طور سے مردوں سے متعلق ہوتے ہیں، عدالت وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورتوں کو ہر جگہ گھسیٹا جائے. لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ ہی جائے تو کم سے کم 2 عورتیں ہوں، تاکہ وہ جائیں تو ایک ساتھ جائیں، اور یادداشت میں کچھ بھول چوک ہو تو دوسرے اس کو بتا دے. تو یہ عورتوں کے ساتھ رعایت ہے، عورتوں کی رعایت میں یہ بات کہی گئی ہے، تاکہ ان کو ہر جگہ گھسیٹا نہ جائے، ہر جگہ ان کو جانا نہ پڑے، مردوں کی گواہی ہو جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 مرد نہیں ہے، ایک ہی مرد ہے، تو 2 عورتیں اس کے ساتھ گواہ ہو جائیں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، ہاں یہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟
ایسے گواہ ہونے چاہیے جن پر تمہارا اطمینان ہو، یعنی گواہ ایسا ہونا چاہیے جو ثقہ ہو، قابل اطمینان ہو، سچا ہو، امین ہو۔ اس لیے کہتے ہیں گواہ عادل ہونا چاہیے، غیر عادل کی گواہی نہیں کرنی چاہیے، غیر عادل کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تو ممن ترضون من الشہداء کا ایسے گواہ جن پر تمہارا اطمینان ہو، جھوٹ نہیں بولیں گے، ایماندار لوگ ہیں، جب ضرورت پڑے گی گواہی دیں گے، تو ایسے گواہوں کی گواہی مقرر کرو۔ اچھا، یہ جو کہا کہ 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد، 2 عورتیں، 2 عورتوں کی حکمت کیا ہے؟ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہو دوسری یاد دلا دے گی۔ عورتیں نفسیاتی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں۔ اب مان لیجئے گواہی کے لیے پیشی ہوئی اور جج صاحب کے سامنے گواہی دینا ہے، تو عورت نفسیاتی لحاظ سے کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے کچھ کوتاہی ہو جائے، دوسری سہیلی اس کو سہارا دے دے گی، اس کو تھوڑا ڈھارس رہے گی، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور خاتون یہاں موجود ہیں۔ تو یہ رعایت میں بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہو جائے، اس کی یادداشت کچھ کمزور ہو، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اس لیے 2 عورتوں، اس میں توہین نہیں ہے، ان کے لیے حفاظت کا پہلو ہے نا، کہ کم سے کم 2 عورتیں ایک ساتھ رہیں گی۔ دیکھیے حکمتیں بھی قرآن بیان کرتا جا رہا ہے۔ ان تزل احداہما، کہ اگر ایک کچھ بھولے، فتذکر احداہما الاخری، دوسری یاد دلا دے کہ نہیں دیکھو ایسے تھا معاملہ۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ گواہی دینا یہ بھی ذمہ داری ہے، کوئی موقع پڑ جائے تو گواہی دینا چاہیے، آپ جو جانتے ہیں جا کے بتائیے۔ بعض لوگ بھاگنے لگتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب گواہی کی ضرورت ہو، گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھ کر کے گواہی دینا ہے، اپنی گواہی پیش کرنا ہے۔ ولا تسموا ان تکتبوہ صغیرا و کبیرا الی اجلہ، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لکھنے میں تم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کہ چھوٹا معاملہ اس کو کیا لکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اختلاف ہو جائے گا تو چھوٹا معاملہ بڑا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا۔ تو چاہے لین دین چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے قرض چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک متعین مدت کے لیے ہو رہا ہے، لکھ لینا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ ہدایت کیوں دی جا رہی ہے کہ انصاف سے زیادہ کریں، اس میں جو ہے نا انصافی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے، جب بات لکھی رہے گی، گواہ مقرر کر دیے جائیں گے، جب گواہی کی ضرورت پڑے گی وہ لوگ آئیں گے، یادداشت بھی دکھائی جائے گی، وہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے یہ یادداشت تیار کی گئی ہے، دستاویز بنائی گئی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے درمیان شبہات نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ معاملہ بالکل صاف رہے گا۔ یہاں 5-6 ہزار کا معاملہ ہے، یہ نہیں شبہ ہوگا کہ 5 کا تھا، 6 کا تھا، 7 کا تھا، زیادہ کا تھا، یہ کم کا تھا۔ جب زبانی بات رہتی ہے شبہات پیدا ہوتا ہے، جیسے دن گزرتا آدمی بھول جاتا ہے، جب لکھا پڑھی رہے گی تو کوئی شبہ نہیں پیدا ہوگا، بات بالکل 2-2-4 کی طرح واضح رہے گی۔ تو یہ سب حکمتیں ہیں اس کے اندر، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ البتہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، البتہ اگر بالکل 10 بدس کوئی لین دین ہے، آپ نے 10 روپئے دیا ایک سامان لیا، وہاں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے۔ 10 بدس کوئی لین دین ہو گیا، آپ نے کچھ دیا فوراً لیا، تو وہاں دستاویز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب معاملہ قرض کا ہوتا ہے، جب معاملہ ادھار کا ہوتا ہے، تو اس وقت لکھنا ضروری ہے تاکہ آئندہ اختلاف نہ ہو۔ لیکن جب 10 بدس معاملہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے دے رہے ہیں، جیسے عام طور سے لین دین ہے، اس کو کوئی بات نہیں، آپ گئے دکان پر کیا ریٹ ہے لیجیے، آپ نے لے لیا، اس نے دے دیا، بات ختم ہو، تو وہاں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ادھار معاملہ ہو، جب قرض کا معاملہ ہو، تب لکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا، بالکل ہاتھ در ہاتھ تجارت ہے، لین دین ہے، دستگردہ ہے، تدیرونها بینکم، جس کو فوراً تم انجام دے رہے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو نہ لکھو، کوئی بات نہیں، وہاں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور
جب بھی کوئی بیع و شرع کا بڑا معاملہ ہو تو اس وقت گواہ ٹھہرا لیا کرو تاکہ کوئی اختلاف ہو تو وہ اختلاف دور ہو جائے. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو، گواہی دینے والے کو کوئی ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ گواہی دینے سے نہ گھبرائیں، لکھنے سے نہ گھبرائیں. ان کے ساتھ عزت کا معاملہ ہونا چاہیے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، کاتب کو پریشان کرے گا، گواہوں کو پریشان کرے گا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ نافرمانی اللہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، معاملات کا طریقہ بتا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف. دیکھیے جو بات بتائی گئی اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو بہت سے جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں. عام طور سے جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قرض لے لیا اور کوئی چیز لکھی پڑی نہیں، کوئی گواہ نہیں، اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا. اتنا لیا تھا، اتنا دیا تھا، یہ تھا معاملہ، وہ تھا معاملہ، طرح طرح کے اختلافات، اور بہت ہی قریبی لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، دوستوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اسی عدم احتیاط کی وجہ سے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ایسا ہے کہ تم سفر کی حالت میں ہو، اب وہاں کوئی لکھنے والا نہیں، وہاں کوئی بات ہو گئی لین دین کی، قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی. فرمایا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن لے لو. رہن کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی جب قرض لیتا ہے تو گارنٹی کے طور پر جو چیز دیتا ہے اسے رہن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا. ایسا ہوتا تھا نا پہلے، یہ کسی کو ضرورت پڑ گئی، 5,000 روپے لے لیا، کہا یہ ایک حصہ کھیت ہے ہمارا، یہ گروی ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو یہی کھیت بیچ کر کے دے دیا جائے گا. یا کوئی زیور رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں گارنٹی. گارنٹی اور ضمانت کے طور پر جو چیز رکھی جائے اسے رہن کہتے ہیں. تو اگر سفر میں کوئی ایسی بات ہو گئی، لکھنے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو اطمینان کے لیے کیا کرو؟ رہن رکھ لو، ضمانت کے طور پر کوئی چیز لے لو. اچھا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اس کے بعد اگر اطمینان ہوئے کہ کوئی بات نہیں، قرض میرا واپس ہو جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ رہن اپنے پاس رکھو، اسے دے دو. اگر تمہیں اطمینان ہے کہ میرا قرض مل جائے گا تو رہن کو ایک امانت سمجھنا چاہیے. رہن تو امانت ہے، وہ ہماری ملکیت تو ہے نہیں. اور اگر رہن سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو جتنا فائدہ اٹھائیں گے قرض میں اتنا کٹتا چلا جائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ رہن پہ کھیت لے لیتے تھے اور جوتتے رہتے تھے، اور جتنا دیا ہے اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے، اور اس کے بعد قرض بھی واپس لیتے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک امانت ہے. اس سے اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اتنا کم ہوگا، اتنا وضع کیا جائے گا. تو یہ فرمایا کہ اگر سفر میں تم نے کوئی رہن لے لیا ہے، بعد میں اطمینان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے تو مجھے رقم دے ہی دے گا، تو اس کی جو امانت ہے اس کو لوٹا دیجیے. اور رکھنا چاہے تو کوئی بات بھی نہیں، جب تک وہ ادا نہ کرے تب تک ضمانت کے طور پر. بہت سے دیکھیے جو اسکیمیں ہوتی ہیں بلا سودی اسکیمیں، تو جگہ جگہ فنڈ بناتے ہیں لوگ کہ کسی کو قرض کی ضرورت ہو تو قرض لے جائے، لیکن گارنٹی کے طور پر کوئی چیز رکھوا لیتے ہیں. گھڑی رکھوا لیا یا زیور رکھوا لیا کہ جب آپ قرض واپس کریں گے یہ اپنا ٹھیک ہے چلے جائیں بطور ضمانت، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرض لے کے غائب ہو جائے، اب آپ تلاش کرتے پھریں کہاں چلے گئے. تو اطمینان کے لیے رہن جو ہے رکھ سکتے ہیں، ضمانت کے لیے، گارنٹی کے لیے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. فائدہ اگر اٹھائیں گے تو پھر اسی کے لحاظ سے جو رقم ہے اس پر کم کرنا ضروری ہے. اگر اطمینان ہے تو اس کی امانت کو واپس کر دو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جب گواہی کی ضرورت ہو تو گواہی کو مت چھپاؤ. گواہی یہ بھی ایک فریضہ ہے. اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور آپ گواہ ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چل کے گواہی دے دیجیے، آپ مت کہیں نہیں جاؤں گا. اگر کسی سے گواہی مانگی جائے تو اس کو جاننا چاہیے. جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے لیکن سچی گواہی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور اگر کوئی گواہی چھپاتا ہے
اور گواہی دینے سے بھاگتا ہے، کتراتا ہے، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، وہ گنہگار ہے، ایسا گناہ ہے جس کی اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ ایک آدمی کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کے پاس گواہی ہے، آپ اگر گواہی دے دیں تو اس کا حق مل جائے گا، آپ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، اور قرآن نے تنبیہ کی ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ کے پاس گواہی ہے، آدمی متاثر ہے اور آپ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، گواہی دیجیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف۔ تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ خاص طور سے قرض اور لین دین سے متعلق ہیں، اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے معاملات بہت صاف ستھرے ہوں گے۔ قرض ہو تو متعین مدت کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کی ایک دستاویز بنا لینی چاہیے جس میں فریقین کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط بھی ہوں، تاکہ آئندہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو معاملات کے سلسلے میں جتنی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے تاکہ اختلافات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ۔